السلام علیکم۔ میں کسی بھی اپنے دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقیقت ہے اس سے نظر چڑھنا اور حقیقت کو قبول نہ کرنا یہ بھی عقل مندی کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جس طرح پچھلے 3 سالوں میں اور بالخصوص پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں یا 2 سال کے اندر جو اس کی حالت ہوئی ہے، یہ بہت پہلے سے مجھے اندازہ تھا اس کا، اور میں بار بار اس کے اوپر بات کر رہا تھا۔ لیکن ہمارے پاکستان تحریک انصاف والے جو دوست ہیں وہ بھی اپنے مخالفین کی طرح ہو بہو ویسا ہی ریئیکٹ کرتے ہیں، ویسا ہی ان کا رد عمل ہوتا ہے جب ان کو حقیقت بتائی جائے۔ ابھی ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں فسطائیت کا راج ہے، اس وقت ملک میں فاشزم اپنے عروج پر ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں، وہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف والے ان کے اوپر اگر کوئی تنقید کی جائے، ان کو ان کی غلطیاں بتائی جائیں یا ان کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے تو وہ غصہ نہیں ہوتے، ان کو برا نہیں لگتا؟ تو یہ اوورال ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ آپ لوگ جو بھی بات کریں وہ صحیح ہوتی ہے، اور آپ کا مخالف جو بھی بات کرے وہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے، اسی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معاشرے میں جو چیز غلط ہو وہ غلط ہونی چاہیے، جو صحیح ہو وہ صحیح ہونی چاہیے۔ بندہ جو بھی ہو، صرف آپ نے غلط اور صحیح کی پہچان رکھنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ ہم غلط اور صحیح کی پہچان بھول چکے ہیں، لیکن یہ یاد رہا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون اپنا صحیح کہہ رہا ہے اور کون پرایا غلط کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بس یہی پہچان رہ گئی۔ اب عید کا موقع ہے تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔ ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی بغیر کسی سالڈ ریزن کے جیل کے اندر کیوں ہیں؟ اگر کوئی وجہ ہے بھی تو پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر بیٹھی قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آئے روز ایکسپوز ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان کے باہر بیٹھے ہوئے سہولت کار قسم کا سوشل میڈیا ہے، وہ ان کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے تا وقت یا کہ جب وہ بالکل ہی ایکسپوز نہیں ہو جاتے۔ شیر افضل مروت کو دیکھ رہے ہیں، باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسپوز ہونے سے آخری دن تک ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور ان کی تعریفوں میں یہ زور ہوتا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، وہ حقیقت ہے، آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں یا ہمارے جو مخالفین سوچ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے قریب کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہر اس بندے کے قریب رہتے تھے اور ہر اس بندے کے گن گاتے تھے جو بعد میں ایکسپوز ہوا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیانیہ یہی سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بناتے ہیں۔ مان لیا کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے، لیکن اتنا آزاد آپ کا سوشل میڈیا بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ چھوٹی سی ایک افواہ چھوڑ دیں، آپ یقین مانیں وہ مین سٹریم میڈیا سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کسی کو ہیرو بنانا ہو، کسی کو زیرو بنانا ہو، تو ایسے چٹکی بجاتے بندہ ہیرو اور زیرو بن جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو پچھلے کچھ عرصے میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کو دھوکہ دے کر گئے، چھوڑ کر گئے، ان کو دیکھیں ان کو کس کس نے ہیرو بنایا تھا، آپ کو ساری چیزیں بالکل صاف ہو جائیں۔ کیا جن سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان کو ہیرو بنایا وہ آج تک ان کے بارے میں معافی مانگی ہے انہوں نے کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جھوٹ موٹ کا ان کو ہیرو بنایا، یا ہمیں ایک بندے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی؟ آپ کس قسم کے صحافی ہیں کہ آپ بندے ہی نہ پہچان سکیں، بندے کے اندر جو غلطیاں ہیں وہی نہ پہچان سکیں؟ اور پھر ایک بندہ ایکسپوز ہوتا ہے تو یہ دوسرے کے ساتھ لگ پڑتے ہیں، پھر اس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ بندہ ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر ایک اور بندہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ ابھی 1 ہفتے کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے، 1 مہینے میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، رمضان سے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے، رمضان کے بیچ میں عمران خان رہا ہو جائیں گے، پھر 27ویں شب کو عمران خان رہا ہو جائیں گے، عید کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے، ہم 1 ہفتے کے بعد دھرنا کرنے جا رہے ہیں، ہم 2 ہفتے کے بعد فائنل کال دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت لمبی کہانی بن چکی، اور یہ کہانیاں بہت پہلے سے چل رہی ہیں۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ان کہانیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اچھی چیز اور اچھی عقل اسی کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ پہلے سے بانپ لیں، کوئی بھی خرابی ہو
کسی بھی مشین کا کوئی پرزہ خراب ہوتا ہے تو اچھا کاریگر وہی ہوتا ہے جو اس مشین کے اس پرزے کی خرابی کا بر وقت اندازہ لگا لے اور بر وقت اس کو بدل دے، اس سے پہلے کہ پوری مشین خراب ہو جائے۔ میں اس پہ بہت پہلے سے ویڈیوز کر رہا ہوں لیکن کک فائدہ نہیں ہوا، اور کک فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بھی نہیں ہو رہا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں ہو رہا، پاکستان کو بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ یہاں ہر بندہ سیانا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، تو لہٰذا تھوڑی کو بہت سمجھے اور کم از کم اور کسی کا نہیں تو اپنا محاسبہ ضرور کرے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں۔ پاکستان زندہ باد۔